بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین خبر ہے۔ بھارت جو کہ اپنی ٹرائی سروسز جنگی ایکسرسائزز کر رہا ہے، اس کا نتیجہ آپ ذرا دیکھیے۔ 2 گھنٹے کے اندر بھارت کے 3 جنگی طیارے تباہ ہوئے ہیں، اور یہ ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز اس وقت چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 8 ایئرپورٹ 24 گھنٹوں کے لیے بند ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی جو بھارتی گاؤں ہیں ان کے اوپر پے لوڈ گرایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے۔ اور ناظرین، رشیا نے یوکرائن کے اوپر اب تک کا سب سے خوفناک اٹیک کیا ہے۔ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بھارت کی جانب سے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، اور مودی نے جو تینوں سروسز چیف ہیں ان کے ساتھ، سیکیورٹی مشیر کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی اہم میٹنگ کی، اور بڑے تمطراق کے ساتھ انہوں نے کچھ جو ہے وہ نوٹام بھی جاری کیا۔ لیکن ناظرین، ہوا کیا کہ 2 گھنٹے کے اندر بھارتی ایئر فورس جو ہے وہ ایز یوزل بیٹھ گئی ہے۔ ناظرین، ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کا ایک جو ٹریننگ ایئر کرافٹ ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ناظرین ابھی 2 اور جنگی طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اب بھارتی میڈیا اس خبر کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کہہ رہے جی کہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں ہوا آیا۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے، جو خبریں چل رہی ہیں، جو تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کا دو نہیں بلکہ 3 جو اس وقت ایئر کرافٹ ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے بھارت کے لیے۔ اور دوسری بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ جو نوٹامن کی جانب سے ممبئی پہ جاری کیا گیا تھا کہ جو الیکٹرانک وارفیئر کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو اب ناظرین وہ الیکٹرانک وارفیئر کا ان نون الیکٹرانک وارفیئر اٹیک کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے یہ 3 جنگی طیارے جو ہیں یہ اپنا توازن کھو بیٹھے، ان کا بالکل جو ہر چیز ہے وہ جام ہو گئی، اور جام ہونے کے بعد یہ 3 جنگی طیارے تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ Su-30 MKI ان کا طیارہ جو ہے وہ بھی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ تو بھارت کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ کافی پتلی ہے، خاص طور پہ ایئر فورس کی، اور یہ چلے ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے، جن کے پاس دنیا کے جدید ترین J-10C JF-17 تھنڈر بلاک 1 2 3 اور پاکستان کے جو جدید ترین میزائل سسٹمز ہیں وہ، اور چائنا کا جدید ترین ہتھیار وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین بھارت کے لیے بڑا ڈراؤنا خواب بن چکی ہیں۔ اس وقت وہ حملے کی پلاننگ تو کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بھارتی جنگی طیارے ایکسرسائز کے دوران انہوں نے بھارتی مختلف گاؤں کے اوپر پے لوڈ گرا دیا، یعنی اپنے جو بمز ہیں ان کو انہوں نے اپنے ہی علاقوں کے اوپر گرا دیا، جو کہ بٹن جس طرح سے ان کے طیارے پاکستانی شاہینوں نے ان کا پیچھا کیا تھا تو یہ بالا کوٹ کے جنگلات کے اندر پے لوڈ گرا کے بھاگ گئے تھے، اسی طرح سے انہوں نے اپنا پے لوڈ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ گاؤں کے اندر گرایا ہے، مختلف گاؤں میں، اور وہاں پہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھارت کی کیپیبلٹی ہے، یہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے کہ ان سے جو ایکسرسائزز ہیں اس میں یہ اپنے ملک کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس وقت ان کو جو مشورے دیے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب بہتر ہے کہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہ لو۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی ان کے تینوں سروسز چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد مودی کے گھر میں ہنگامی طور پہ پہنچا ہے امیت شاہ، جو ان کا وزیر داخلہ ہے۔ تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پلاننگ تو ان کی گئی ہے وڑ، اور اب جو ہے یہ پاکستان کے خلاف نئی کیا حکمت عملی اختیار کریں گے، اس وقت صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ اور خود ناظرین جو بھارتی طبقہ ہے، جتنے بھی مشور لوگ ہیں یا ان کے تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے انہیں اس جنگ میں بالکل ٹھینگا دکھا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ہم مدد نہیں کریں گے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے 3 جو اپاچی ہیلی کاپٹر جو ان کے ساتھ ڈیل ڈن تھی وہ انہوں نے واپس بلوا لیے، تو اس کے بعد پھر مزید چیزیں کیا رہ جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب
آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو کل انہوں نے ڈاکٹر مزمل اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا جن کو انہوں نے اسلامسٹ یا پھر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ کام کر رہے تھے، تو ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ ان کی پلاننگ دیکھیے کس طرح سے یہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بڑا عام سا بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے انہوں نے کہا جی کہ ان کے تو دہشت گردی کے ساتھ تانے بانے، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کی جو ID کارڈ ہے وہ تک شیئر کر دیا۔ تو یہ ان کی حیثیت ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین، یہ جن نمک حراموں کو پاکستان کے خلاف تیار کر رہے ہیں ان کو تو پاکستان نے صرف تجارتی راستے بند کر کے اوقات یاد دلا دیے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ پاکستان ہاں کرے اور ہم جو ہے وہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ ہے ناظرین رشیا کا اب تک کا سب سے بڑا اور خوفناک حملہ انہوں نے 3 ریجنز کے اوپر کیا ہے۔ اس میں کیو کا ہے، یعنی جو یوکرائن کے دارالحکومت کیو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خرکیو ہے، اور ناظرین اس کے علاوہ جو سمی کا علاقہ ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، اوڈیشہ کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوفناک حملہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 9 جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جبکہ 430 جو ہے وہ خودکش بمبارڈ ڈرون جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ناظرین اس وقت جو ناٹو ممالک ہیں وہ ان کی انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ پورے معاملے سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے شاید جو برطانیہ ہے اس نے بھی ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ جو دیگر یورپی ممالک ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمیں مروا رہا ہے۔ یہ حالانکہ ناظرین جو یوکرائن وار شروع ہوئی ہے اس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار تھا اس جنگ کو شروع کروانے میں۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور اب جب یوکرائن کے اوپر یہ خوفناک حملے ہو رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں ان میں سے بہت ہی خوفناک قسم کے جو میزائل ہیں انہوں نے بلڈنگز، رہائشی بلڈنگز جو ہیں ان کو ہٹ کیا ہے، جس میں متعدد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو ناظرین دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ ناٹو اتحاد سے اپنے آپ کو نکالنے کے حوالے سے بھی دھمکیاں دے چکا ہے۔ اہم جو بڑے بڑے عالمی پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے اس نے اپنے آپ کو ویسے الگ کر لیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اس وقت چاہ کیا رہا ہے۔ امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی بات ہے وہ مانی جائے۔ اگر وہ کہے یوکرائن سے کہ آپ یہ جنگ فوری طور پہ رشین ڈیمانڈز کے اوپر بند کر دیں تو پھر ان کو بند کر دینی چاہیے۔ تو امریکہ جو ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر چکا ہے، اسی طرح سے اقوام متحدہ کو اس نے وارننگ دی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے اب اپنی تیاریاں کرنا شروع ہو گیا۔ اور ریسنٹلی ناظرین جرمنی نے اپنا تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے جاری کیا ہے جنگی تیاریوں کے لیے۔ برطانیہ جو ہے وہ تیاریوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت ناظرین یورپ کو، برطانیہ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں رشیا کے حوالے سے، بیکاز رشیا ایز اے وار مشین ایک بہت ہی بڑی وار مشین ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رشیا جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی ریسنٹلی جو رشین صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی، رشیا کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے انہوں نے جو سمندر کے اندر پوسائیڈن بوم کا تجربہ کیا، جو کہ امریکہ سمیت تمام یورپی ممالک کے ساحلی علاقوں کو ڈبو کر سمندر میں ہمیشہ کے لیے غرق کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔